وقت گزرنے کے ساتھ شب پر اس گھر کی بہت سی حقیقتیں خود بخود واضح ہونے لگے۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ لارا اور اس کے باپ کی حیثیت وہ نہیں جو بظاہر دکھائی دیتی تھی۔ البتہ لارا اب بھی اس کے لیے ایک انسلجھا راز بنی ہوئی تھی۔ سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ لارا آخر اس کے مقصد سے اتنی اچھی طرح واقف کیسے تھی؟ مگر لارا تک پہنچنا بھی تو آسان نہ تھا۔ ایک طرف لورین اور اس کی ماں ہر وقت درمیان میں آ جاتے، دوسری طرف لارا خود کبھی فرصت میں دکھائی نہ دیتی۔ 2 دن پہلے رات کے کھانے پر باتوں باتوں میں اچانک دوشین کے منہ سے لارا کے لیے مرجان کا لفظ سن کر شب چونک اٹھا۔ خوبصورت اور نایاب پتھروں کا شوقین ہونے کی وجہ سے وہ اس نام سے اچھی طرح واقف تھا۔ مرجان سمندر کی گہرائیوں میں پروان چڑھنے والی ایک نایاب اور قیمتی تخلیق، جسے صدیوں سے حسن اور نفاست کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ شب بے اختیار یہ نام دہراتے ہوئے دوشین سے پوچھ بیٹھا، آپ لارا کو مرجان کہہ کر کیوں پکار رہے ہیں؟ جس پر دوشین نے سرسری انداز میں جواب دیا، مرجان بھی اس کا ایک نام ہے۔ دوسری طرف سوتیلی ماں کو جیسے ہی احساس ہوا کہ مرجان گفتگو کا موضوع بن رہی ہے، وہ یکدم بھڑک اٹھی۔ معمولی سی کوتاہی کو بہانہ بنا کر اس نے سب کے سامنے مرجان کی ایسی تذلیل کی کہ شب کو اپنی یہاں موجودگی پر افسوس ہونے لگا۔ شب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ لارا، جس کا اصلی نام مرجان ہے، وہ اس گھر میں کسی زندگی گزر رہی ہے۔ اسے اب صاف دکھائی دینے لگا تھا کہ وہ اس گھر کی بیٹی کم اور ملازمہ زیادہ ہے۔ صبح سے رات تک کام ہی کام، گھر کی ذمہ داریاں، باہر کے کام اور جنگل سے لکڑیاں لانے کی مشقت، جیسے اس کی پوری زندگی دوسروں کے حکم بجا لانے کے لیے وقف ہو۔ شاید یہی وجہ تھی کہ شب کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ جتنا وہ مرجان کے بارے میں جانتا، اتنے ہی نئے سوال اس کے ذہن میں جنم لیتے اور ان سوالوں کے جواب تک پہنچنے کا کوئی راستہ اسے دکھائی نہ دیتا۔ مرجان کی بات نے شب کے ذہن میں کئی سوال کھڑے کر دیے تھے، مگر ایک حقیقت سے وہ خود بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ قیمتی اور نایاب پتھروں کا جنون اس کی رگوں میں بستا تھا۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں ان کے وجود کی خبر ملتی تو وہ وہاں پہنچنے سے دریغ نہ کرتا۔ اس شوق کی خاطر وہ کئی بار ایسی سرحدیں بھی پار کر چکا تھا جنہیں قانون پسند نہیں کرتا۔ اگرچہ اس کا تعلق ہیروں کے ایک مشہور کاروباری خاندان سے تھا، مگر شب کی دلچسپی محض تجارت تک محدود نہیں تھی۔ اس کی اصل طاقت پتھروں کو پہچاننے کی غیر معمولی صلاحیت تھی۔ اصلی اور نقلی کے درمیان فرق وہ ایسی باریکی سے کر لیتا تھا جو ہر کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ برسوں سے وہ ایک ہی خواب کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اپنی مہارت کو دنیا کے سامنے منوانا اور پتھروں کی دنیا میں اپنی الگ شناخت بنانا۔ انہی خوابوں نے اسے ان پراسرار پہاڑوں تک پہنچایا تھا۔ مکمل تحقیق کے بعد وہ جان چکا تھا کہ یہ خطہ قدرتی خزانوں سے مالا مال ہے۔ نایاب پتھر، گھنے جنگلات اور بے شمار پوشیدہ راز، سب کچھ یہاں موجود تھا۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ قانونی راستہ اختیار کرتا تو اپنے مقصد تک پہنچنے میں شاید برسوں لگ جاتے، اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ اسی لیے وہ اپنی اصل نیت کو ہر قیمت پر پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا، مگر مرجان نے اس کا سکون چھین رکھا تھا۔ وہ جتنا اس کے بارے میں سوچتا اتنا ہی الجھتا جاتا۔ آخر وہ اس کے ارادوں سے اتنی باخبر کیسے تھی؟ اگر اس کے راز کی ذرا سی بھنک بھی کسی اور تک پہنچ جاتی تو اس کے لیے سنگین مشکلات کھڑی ہو سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ جلد از جلد مرجان سے بات کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے کھڑکی کے پار پھیلے اندھیرے کو دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی لورین اس کے نیند آنے کے بہانے پر یقین کر کے جا چکی تھی۔ اب مزید انتظار کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ایک فیصلہ کن سانس لے کر وہ کمرے سے باہر نکلا، مگر دروازے سے چند قدم آگے بڑھتے ہی اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ آتش دان کے قریب مرجان بیٹھی تھی۔ جلتی لکڑیوں کی سرخ روشنی اس کے چہرے پر مدھم عکس بنا رہی تھی۔ وہ جانے کن خیالوں میں گم شعلوں کو تکی جا رہی تھی کہ قدموں کی آہٹ پر چونک کر پلٹی۔ شب کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری، مگر وہ احساس بھی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ اگلے ہی لمحے اس نے خاموشی سے رخ موڑ لیا اور دوبارہ آتش دان نے سلگتی لکڑیوں پر نظریں جماد، جیسے شب کی موجودگی اس کے لیے کوئی خاص اہمیت نہ رکھتی ہو۔ شب کچھ دیر وہی کھڑا رہا۔ نہ جانے یہ جھجک تھی یا بے نام سی گھبراہٹ، مگر چند لمحوں بعد وہ خود کو سنبھالتا قریب پڑی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے شب دھیرے سے بولا، ارادہ تو تھا کہ تمہارے ساتھ آتش دان کے پاس بیٹھوں، مگر زخمی پاؤں نے اجازت نہیں دی۔ پھر وہ بات شروع کرتے ہوئے بولتا ہے، تم ڈیڈی کو سمجھاؤ کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔
میں نے وہ رقم اس لیے دی تھی کہ میری وجہ سے کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو، نہ کہ کسی احسان کے بدلے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں کسی پر بوجھ بنوں۔ وہ تو شکر ہے لورین نے وہ رقم لے کر میرا کچھ تو بوجھ کم کیا۔ بات کرتے کرتے اچانک شب کی نظر مرجان پر پڑی۔ وہ خاموش بیٹھی تھی، جیسے اس کی کسی بات میں کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ اس کی لاتعلقی نے شب کو چند لمحوں کے لیے خاموش کر دیا۔ وہ گہری نظروں سے مرجان کو دیکھتا رہا، پھر نہایت دھیمے انداز میں سرخ رنگ کا مخملی کیس نکالا اور نرمی سے مرجان کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ مرجان نے حیرت سے پہلے مخملی کیس کو دیکھا، پھر سوالیہ نظروں سے شب کی طرف دیکھنے لگی۔ شب اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے اس ہستی کے لیے جس نے میری جان بچائی۔ اس بار مرجان کو اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر دوبارہ کہنا شروع کیا، ویسے تم جانا نہیں چاہو گی کہ مجھے کیسے معلوم ہوا کہ میری جان لورین نے نہیں تم نے بچائی تھی؟ وہ رات، میں وہ رات کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ اذیت بھری رات، وہ جنگل، ٹھنڈی ہوائیں، پہاڑ سے لٹکتا میرا وجود، اور پھر تمہارا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اوپر کھینچنا، تمہارے کندھے پر میرا سر، تمہاری کالی زلفوں کا بار بار اوڑھ کر میرے چہرے پر آنا، تمہارے بدن سے آتی عود کی مہک، یہی سب تو تھا جو مجھے زندہ رکھے ہوئے تھا۔ تبھی اچانک لارا وہ مخملی کیس شب کی طرف پھینکتے ہوئے وہاں سے جانے لگتی ہے۔ شب سمجھ نہیں پاتا کہ اس نے تو کچھ بھی ایسا نہیں بولا جو مرجان کو برا لگے۔ وہ اپنے پیروں میں پڑے اس سرخ رنگ کے کیس کی طرف دیکھتا ہے جس کے اندر سے سفید موتیوں کا ہار چمک رہا تھا۔ اپنے تحفے کی ایسی تذلیل دیکھ کر شب ناگواری سے مرجان کو روکتے ہوئے کہتا ہے، ایک گھر میں رہتے ہوئے تم میں اور لورین میں اتنا فرق کیوں ہے؟ ایک وہ ہے جو میری ایک نظر کے لیے تڑپتی ہے، میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، اور ایک تم ہو۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ مرجان پیچھے موڑ کر اسے سرد نظروں سے کچھ دیر دیکھتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کی نظروں میں کچھ ایسا ضرور تھا جس نے شب کو بری طرح ہلا دیا اور اسے خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ ہلکی سی صبح کی روشنی دریا کے کنارے پھیل رہی تھی۔ رات بھر کی بارش کے بعد آسمان بالکل صاف ہو چکا تھا اور فضا میں ایک تازگی گھلی ہوئی تھی۔ لہریں اب پرسکون تھیں، جیسے سارا غصہ دھل گیا ہو۔ ہیشتم خود کو غیر معمولی طور پر ہلکا پھلکا اور پرجوش محسوس کر رہا تھا۔ جنگل کی طرف اس کا یہ سفر کسی چیلنج سے زیادہ ایک اندرونی کشش اور تجسس کا نتیجہ تھا۔ اسے ہمیشہ سے قدرتی مناظر اپنی طرف کھینچتے تھے، اور آج بھی وہ اسی خاموش کھنچاؤ کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ کشتی دریا کے کھلے حصے سے آہستہ آہستہ اس پراسرار جنگل کی سمت جا رہی تھی۔ دونوں کناروں پر پھیلا ہوا سبزہ اور آبی پودے بتا رہے تھے کہ جنگل اب زیادہ دور نہیں۔ جیسے جیسے کشتی آگے بڑھتی گئی، درخت گھنے ہوتے گئے اور دریا کا راستہ تنگ ہونے لگا۔ آخرکار ہیشتم نے موٹر بند کر دی اور چپو سنبھال لیے۔ اب ارد گرد مکمل خاموشی تھی، صرف پانی کی ہلکی سی سرسراہٹ اور کہیں کہیں پرندوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ منظر اتنا پرسکون تھا کہ وقت جیسے تھم سا گیا ہو۔ وہ کشتی کے بیچ کھڑا آہستگی سے چپو چلا رہا تھا، جیسے ہر حرکت کو محسوس کر رہا ہو۔ واپسی کا خیال کہیں پیچھے رہ گیا تھا، اگرچہ ایک ہلکی سی ندامت تھی کہ گائیڈ اس کی غیر موجودگی پر پریشان ہو سکتا ہے، مگر اس لمحے قدرت کا حسن اس کے ہر خیال پر حاوی تھا۔ وہ رک کر ارد گرد دیکھنے لگا، جیسے جنگل کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں جذب کرنا چاہتا ہو۔ دریا کا پانی اب ہلکا سا سبزی مائل دکھائی دے رہا تھا کہ تبھی اچانک دائیں جانب درختوں کی جڑوں کے درمیان کچھ ایسا دکھائی دیا جس نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی، اور پھر اچانک وہ بری طرح چونک اٹھا۔ پہلے اسے لگا شاید کوئی سفید پتھر یہ بہہ کر آنے والی لکڑی کا ٹکڑا ہو، مگر جب اس کی نظر ٹھہری تو اس کے جسم کا سارا خون جیسے مانجے مند ہو گیا۔ وہ انسانی کھوپڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دماغ سن ہو گیا۔ ناؤ آگے سرکتی رہی اور اس کے ساتھ ہی مزید خوفناک حقیقت سامنے آتی چلی گئی۔ شاخوں، جڑوں اور آبی پودوں کے بیچ جگہ جگہ انسانی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ کہیں کھوپڑیاں آدھی پانی میں ڈوبی تھیں اور کہیں ہڈیاں شاخوں میں اس طرح الجھی ہوئی تھیں جیسے برسوں سے وہیں قید ہو۔ اس کا حلق تک خشک ہو گیا۔ کچھ دیر پہلے تک جو خاموشی دل کو بھلی لگ رہی تھی، اب وہی خاموشی خوف کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ پرندوں کی آوازیں بھی جیسے دور کہیں گم ہو گئی تھی۔ ہیشتم نے فوراً جیکٹ کے اندر ہاتھ ڈال کر ریوالور نکال لی۔ اس کی نظریں بے اختیار چاروں طرف گھومنے لگے۔ اب اس پر حقیقت پوری طرح آشکار ہو چکی تھی۔ گائیڈ کی باتیں محض ڈرانے کے لیے نہیں تھیں۔
इस जंगल में दाखिल होने वाले वापस क्यों नहीं आए, इसका जवाब इसके सामने बिखरा पड़ा था। जिन लोगों की हड्डियां अभी तक इस खौफनाक हिसार से बाहर ना निकल सकी थी, वो खुद कैसे निकलते। इंसानी खोपड़ियों और हड्डियों से घिरा ये मंजर किसी डरावने ख्वाब से कम न था। चंद लम्हे पहले तक जो जगह इसे जन्नत का टुकड़ा महसूस हो रही थी, अब इसी जगह की खामोशी उसके दिल में दहशत बनकर उतर रही थी। इसने मजीद एक लम्हा भी ज़ाय किए बगैर वापस लौटने का फैसला कर लिया। दरिया का पाट तंग था, इसलिए नाव का रुख मोड़ने के लिए इसे चप्पू संभालना पड़ा। लेकिन जैसे ही इसने जल्दी से चप्पू उठाया, नाव के गिर्द पानी में एक गैर मामूली सी लर्जिश पैदा हुई। इसके कुछ समझने से पहले ही नीचे से आने वाले एक शदीद धचके ने पूरी नाव को हिलाकर रख दिया। नाव खतरनाक अंदाज में एक तरफ झुकी और वो खुद लड़खड़ाता हुआ उसके फर्श पर जा गिरा। वो अभी संभलने ही वाला था कि दूसरा वार पहले से ज्यादा शदीद था। इसी लम्हे इसकी नजर पानी के अंदर गई और उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। एक लंबा खौफनाक मगरमच्छ पानी की तह से नाव पर हमले कर रहा था। उसकी सुर्ख आंखें और ताकतवर जिस्म साफ बता रहे थे कि वो अपने शिकार को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। घबराहट में इसने फौरन रिवाल्वर निकाली और बगैर सोचे समझे मुसलसल कई फायर कर दिए। गोलियों की आवाजें जंगल की खामोशी में गूंज उठी। फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। पानी एक बार फिर साकित था। रिवाल्वर थामे वो दीवाना वार चारों तरफ इसे तलाश करता रहा, मगर इसे मगरमच्छ कहीं नजर न आया। शायद वो जख्मी हो चुका था। इसने सुकून का सांस लिया और जल्दी से चप्पू संभालने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर शायद इस बार किस्मत इसे मोहलत नहीं देना चाहती थी। और फिर अगले ही लम्हे एक ऐसा हौलनाक झटका लगा कि इसके कदम अकड़ गए। सर्द पानी ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया, मगर वो पूरी कुव्वत से हाथ पांव मारने लगा। और फिर धुंधले पानी में इसे वो चीज दिखाई दी जिसने इसकी रूह तक को लर्जा दिया। वो एक नहीं थे, कई मगरमच्छ, और सब पूरी रफ्तार से इसकी जानिब बढ़ रहे थे। हेश्तुम की सांसें बेतरतीब थीं और दिल इस शिद्दत से धड़क रहा था जैसे सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगा। पूरी ताकत सिर्फ करते हुए वो किनारे तक पहुंचने में कामयाब हुआ और पानी में फैली हुई एक शाख को पकड़कर खुद को ऊपर खींचने लगा था कि अचानक दर्द की एक हौलनाक लहर उसके पूरे जिस्म में फैल गई और एक दिल दहला देने वाली चीख उसके हल्क से निकली। टांग में जिमी मगरमच्छ के जबड़ों की गिरफ्त गोया गोश्त को चीरती जा रही थी। शदीद अजियत के आलम में इसने रिवाल्वर सीधी पानी की तरफ करके पेदर पे कई फायर कर दिए। चंद लम्हों बाद वो गिरफ्त खत्म हो गई, मगर उसकी टांग बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। हेश्तुम ने एक लम्हा भी ज़ाय न किया। वो जख्मी टांग को घसीटता कुहनियों के सहारे झाड़ियों में रास्ता बनाता पानी से दूर होने की कोशिश करने लगा। दौड़ने की हिम्मत तो कब की जवाब दे चुकी थी, लेकिन पानी के करीब रुकना मौत को आवाज देने के बराबर था। मगर जब इसने बेइख्तियार गर्दन मोड़कर पीछे देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो आदमखोर मगरमच्छ खुश्की पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। इसके पीछे न जाने कितने सियाह हौलनाक वजूद पानी से निकले और चंद ही लम्हों में उसके इतने करीब पहुंच गए कि उनके ताकतवर जबड़े और खुरदरे जिस्म साफ दिखाई देने लगे। ये मंजर देखते ही हेश्तुम के जिस्म से जैसे सारी जान निकल गई, मगर अगले ही लम्हे मौत के खौफ ने इसके बुझते हौसले में एक बार फिर जान डाल दी। वो खून में लिथली टांग के सहारे लड़खड़ाता हुआ उठा और अंधाधुंध भागने लगा। कल तक जिसे अपनी जान की कोई परवाह न थी, आज जिंदगी की एक सांस इसके लिए अनमोल हो चुकी थी। इसकी तमाम तर जिदोजहद अब सिर्फ एक मकसद के गिर्द घूम रही थी, किसी तरह इस तारीक जंगल से जिंदा निकल जाना। न जाने कितनी देर से वो जंगल के उलझे हुए रास्तों में भटक रहा था और इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे मौत हर कदम पर उसके ताकुब में रेंगती चली आ रही हो। मगर उसकी जख्मी टांग से मुसलसल बहता खून आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म की आखिरी ताकत भी निचोड़ रहा था, और हर गुजरता लम्हा इसके कदम मजीद बोझल करता जा रहा था। यहाँ तक कि कई बार लड़खड़ाने और जमीन पर गिरने के बाद वो एक ऐसी जगह आ पहुंचा जहाँ घने दरख्त कदरे छुट गए थे। इसके सामने कई रास्ते फैले हुए थे। एक सीधा दूर जाकर मुड़ रहा था, जबकि बाकी सिमतें भी किसी अनजानी मंजिल की तरफ जाती महसूस हो रही थी। मगर अब रास्ता चुना तो दूर की बात, इसके लिए एक कदम उठाना भी दुश्वार हो चुका था। कांटेदार झाड़ियों ने इसके कपड़ों और जिस्म को जगह जगह जख्मी कर दिया था। प्यास इसके हल्क में खंजर की तरह चुभ रही थी और खून का मुसलसल जिया इसे अंदर से खोखला किए जा रहा था। चारों तरफ ऐसी गहरी खामोशी छाई हुई थी कि अपनी बेतरतीब सांसों की आवाज भी इसे साफ सुनाई दे रही थी।
اس نے بمشکل سر اٹھایا۔ چاند پوری آبوتاب سے آسمان پر چمک رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں اس کی روشنی بھی دھندلانے لگی تھی۔ ہیشتم نے خود کو سنبھالنے کی آخری کوشش کی، مگر اس کا بدن اب جواب دے چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی نظریں دھندلا گئیں، سر بے اختیار ایک طرف دھلک گیا اور گہری تاریکی آہستہ آہستہ اس کے شعور پر چھاتی چلی گئی۔